जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख्याल है नासिर भाई, थोड़ा सा बहुत शुक्रिया आपका और अहमद भाई का। अ, तो मेरा हाथ थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि आधा घंटा हो गया है, तो अगर रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू करनी है, उन्होंने शुरू करनी है तो वो कर लें। जी 20 वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 आयत हैं आज के इस महफिल के अंदर। तो सबसे पहले आयत नंबर 256, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल की जो आयत थी उनके अंदर हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो इस चीज़ का जिक्र फरमा दिया जो पहले वाक़यात आए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन रसूलों में से एक रसूल हैं। और फिर ये फरमा दिया कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया भेजे हैं उनमें से बाज़ को जुज़वी फ़ज़ीलत बाज़ के ऊपर दी है और कुछ के अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जात बुलंद फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मिसालें दे दी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो फिर उसके बाद फरमाया कि लोगों का आपस में इख्तलाफ किस चीज़ के ऊपर होता है, इसका ज़िक्र फरमा दिया। और उसके बाद ये दोबारा से फिर आयत आ गई कि ए लोगो, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर लो उसमें से कि जो कुछ हमने तुम्हें रिस्क दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जिस दिन ना तो कोई खरीदो फरोख्त हो सकेगी और ना दोस्ती काम आएगी और ना किसी की सिफारिश ही कबूल की जाएगी। इसका जिक्र फरमा के इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत बयान फरमाई आयतुल कुर्सी के अंदर। अब आयतुल कुर्सी के बाद जो मजमून यहाँ पीछे चल रहा था कि अंबिया का मकसद क्या होता है दुनिया में आने का, कि उन्होंने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाना होता है। उस मकसद को अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी एक और जिहत का यहाँ पर जिक्र फरमा दिया। फरमाया ला इक्राह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत गुमराही के मुकाबले में या गुमराही से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो चुकी है। मतलब हिदायत ज़ाहिर हो चुकी है, गुमराही भी ज़ाहिर हो चुकी है। फमन यकफुर बित्तागूत, बस जो कोई तागूत का इनकार कर दे, व युमिन बिल्लाहि, और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आए, तो उसका मामला कैसा है? फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो ऐसा है कि जैसे उसने कोई बड़ा मजबूत कड़ा पकड़ लिया हो, कोई बड़ा मजबूत हल्का उसने पकड़ लिया हो। लन फिसाम लहा, और वो ऐसा है कि जिसको जो टूट नहीं सकता। ऐसा वो मजबूत कड़ा है, एक ऐसा मजबूत आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसको पकड़ के इंसान सहारा ले सकता है, वो ऐसा मजबूत सहारा है अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाने का और तागूत का इनकार करने का। ये इतना बड़ा सहारा है, अल्लाह फरमाते हैं कि ये कभी टूटता नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत की तफसीर ये हम ज़रा तफसील में देखेंगे। आयत इसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र फरमा दिया और बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गलत तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी जगहों पे उनको बिल्कुल गलत तरीके से हम लेते हैं। जैसे आमतौर पर कह दिया जाता है दीन में कोई जबर नहीं है, जिसका जो जी चाहता है वो करे। नॉर्मली हम इस तरह कह देते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये कौन से जबर की बात हो रही है कि दीन के अंदर कोई जबर नहीं है। और ये आगे फरमा दिया कि हिदायत को सरकशी से बिल्कुल जुदा कर दिया गया है। दोनों चीजें मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई हैं। तो इनको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि जो कोई तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, तो ये हैं वो लोग जिन्होंने एक मजबूत सहारा पकड़ लिया है। अब ये तागूत क्या चीज है? हम एक लफ्ज उर्दू में देखते हैं, तोग़यानी, ये पहले भी जिक्र इसका हो चुका है, या तोग़यान। तो ये लफ्ज बेसिकली उसी के साथ रिलेटेड लफ्ज है और वजन इसका किस तरह से बनता है? तागूत, और इसी के वजन के अल्फाज क्या हैं? वो है जी मलकूत, जबरूत। ये सारे देखें, जैसे शायरी में वो कहते हैं ना कि हम वजन अल्फाज बोलने के हिसाब से वो इस तरह के हैं। तो अब इसका जो मादा है वो तगीर से, तगीर मतलब सरकशी करना, हद से बढ़ जाना। तो जो भी चीज अपनी मुनासिब हद से आगे बढ़ जाएगी, हम कहेंगे जी इसमें तगी आ गई है, इसमें तुगयान आ गया है। तो जैसे कि पानी अपनी हद से बढ़ जाए तो उसके लिए इस तरह का लफ्ज बोलते हैं।
تو اسی طرح جو قوم سمود تھی، جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور جس آفت سے وہ ہلاک ہوئی، جو ان کے اندر جو چیز آئی ہوئی تھی وہ بھی کیا تھی؟ وہ بھی یہ تغی تھی ان کے اندر بھی، ان کے اندر بھی یہ طغیان تھا، سرکشی تھی ان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو وہ توڑتے تھے۔ تو اسی لیے پھر یہاں سے یہ لفظ جو ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ابدیت کی اور بندگی کی حدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں، اگر انسان ان سے باہر نکل جائے تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ تاغوتی، اس نے تاغوت کو پکڑ لیا ہے۔ تاغوت اس کو ہم کہیں گے کہ جو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو حد بندگی سے باہر نکل جائے، یا حد بندگی سے باہر نکلنے کے لیے انسان کو اکسائے، یا جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حدوں سے باہر نکل جائے یا باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ تو اب اس کو لفظ کو ہم مزید اس سے آگے بھی لے جا سکتے ہیں کہ مطلب وہ تمام کی تمام چیزیں جو انسان کو گمراہ کرنے کا باعث بنتی ہیں یا اس کا ذریعہ بن سکتی ہیں، یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ طاغوت سے مراد ہر وہ وجود ہے، ہر وہ چیز ہے جو بندگی سے نکل جائے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان بندگی میں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اس بندگی کے قیدوں سے باہر نکل جائے، اور ہر وہ چیز جس کی انسان اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں طاغوت ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے علاوہ جس کو الہ بنایا جائے، نعوذ باللہ، وہ طاغوت ہے۔ اور کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو جانے سے روکے، اس کے راستے میں جانے سے روکنے کا ذریعہ بنے، وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ اسی لیے وہ تمام نظام جو کہ اسلام کے ساتھ برسرے پیکار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ نظام جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، انہیں ہم اسلام کی اصطلاح میں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سارا طاغوت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سری خلاف جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو جیسے یہاں پر یہ فرمایا کہ جو کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے گا، تو دیکھیں یہ تقابل ہے، یہاں پر بھی تقابل فرما دیا، ایک طرف طاغوت ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، تو یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ہیں۔ سورہ نساء میں بھی ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو لوگ اس اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قرآن کا اور اس پیغام کا انکار کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ تو اسلام کے مقابل جو چیز آئے گی وہ طاغوت ہوگا۔ تو یہ بھی پھر فرمایا کہ تم لڑو اولیاء شیطان کے ساتھ، اسی کے ساتھ آگے فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو طاغوت ہے یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا ساتھی ہے، یا طاغوت والا راستہ شیطان والا راستہ ہے۔ تو طاغوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یہ ایک دوسرے کی بعین ضد ہیں، ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لمبی آیات ہیں، اس میں فرمایا کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویریدون الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اس کا ذکر یہاں پر فرما دیا۔ تو اب یہ جو ساری آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا سیدھا اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ طاغوت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو کتاب الہی اور سنت رسول کے خلاف ہوں۔ تو اب اس تفصیل سے ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت، دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا، یہ بندگی تو ہم جانتے ہیں نا کہ مطلب بندہ بننا، عبادت کرنے والا وہ بندگی اختیار کر رہا ہے۔ ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اطاعت، اطاعت مطلب بات کو ماننا،
ایک لفظ ہوتا ہے اتباع، اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے، لیکن جب ہم اتباع کی بات کرتے ہیں نا تو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، جو وہ کر رہے ہیں اسی طرح سے کرنا۔ تو جو اطاعت ہے اس کے لیے اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم اتباع کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو ہم پیچھے تو ہم چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانیں گے، لیکن جو طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ جو طریقہ مطلب کر کے جو جنہوں نے دکھایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اب آیات کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ طاغوت سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس آیت کی طرف آتے ہیں، فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ اس سے پہلی جو آیات تھیں ان کے اندر فرمایا تھا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ جب ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھی۔ تو اس میں کیا تھا، جیسے کل بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کوئی بھی معاملہ کرنے میں ان کو فری ول دے دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، آپ دین کے راستے کی طرف آتے ہو یا گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تو رسول کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں تک بات کو کھول کے بیان کر دینا۔ اور جب یہ کام ہو گیا اور حق اور باطل یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہو کے بالکل ظاہر ہو گئے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، دونوں چیزیں جب لوگوں کے سامنے آ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب ذمہ داری کس کی ہے پھر؟ ان لوگوں کی ہے کہ جن پر یہ حجت تمام ہو چکی ہے، کہ ان تک پیغام پہنچ گیا۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ لوگ اس کا انکار کریں گے تو آخرت کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں جبر فطری اس کی راہ اختیار نہیں فرمائی، یہ نہیں کیا کہ زبردستی کسی کو جو ہے نا وہ دین کی طرف لے آئے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار اور انتخاب کی آزادی بخشی ہے اس دنیا کے اندر، کہ جو جس کا جی چاہتا ہے وہ اختیار کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا ایک اور جگہ پہ کہ میں نے لوگوں کو دو راستے دکھا دیے، اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا پھر وہ انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اور انتخاب کی آزادی تمام انسانوں کو بخش دی ہے۔ تو اب جو لوگ، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، طاغوت کے ساتھ وہ کفر کر لیتے ہیں، طاغوت کا انکار کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا صلہ پالیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے ان کو پھر اس کی سزا ملے گی۔ اور یہ بیان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو نہ پوجتے، نہ ہم، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے مزید ایسا ہی سوال اٹھایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تو کیا رسولوں پر واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ایک رسول کو مبعوث فرمایا اس دعوت کے ساتھ کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو ان میں سے کچھ ایسے ہوئے جن کو اللہ پاک نے ہدایت بخشی، اور کچھ ایسے ہوئے جو گمراہی کے سزاوار ٹھہرے۔ تو ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم ان لوگوں کی ہدایت کے حریص ہو، تمہارا یہ جی چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، تو یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے جن کو گمراہی کا سزاوار ٹھہرا چکا۔ جن لوگوں نے گمراہی کو قبول کر لیا ہوا ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی واضح یہ فرامین ہے کہ کیا لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بنا دیا، آزادی دے دی اس دنیا کے اندر کہ جو جس کا جی چاہتا ہے وہ کرے۔
लेकिन जो करेगा उसका उसको बदला मिलेगा। दुनिया के अंदर जैसे अमाल हम करेंगे, आखिरत में एग्जैक्टली उसी तरह का बदला हमें मिल जाएगा। तो ये सूरह नहल की हमने 3 आयात जो है ये देखी, अभी जिनका तर्जुमा हमने देखा 35, 36 और 37। इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज का सारा जिक्र फरमा दिया कि ये इल्जाम नहीं वो किसी को दे सकेंगे, कहेंगे जरूर ये, लेकिन उनका ये इल्जाम कबूल नहीं किया जाएगा। कहेंगे वो इस चीज का जिक्र करेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ऐसे ना होते, अल्लाह चाहता तो हम नेक अमाल करते, अल्लाह चाहता तो हम जहन्नुम के सजावार ना बनते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो रास्ता दिखा दिया। वो कहता है मैं जबरदस्ती किसी को भी पकड़ के दीन की तरफ नहीं लाऊंगा, हालांकि उसकी कुदरत में है सारा कुछ, अगर वो चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ये उसकी सुन्नत नहीं है। सुन्नत उसकी ये है कि वो लोगों को रास्ते दिखा देता है, हिदायत का रास्ता भी बता देता है, गुमराही के बारे में भी बता देता है कि ये रास्ता गुमराही का है, और ये भी बता देता है कि हिदायत का रास्ता ये कामयाबी का रास्ता है, और गुमराही का रास्ता हमेशा हमेशा की नाकामी का रास्ता है। और फिर वो लोगों से कहता है अब तुम्हारी मर्जी है किस रास्ते को तुम कबूल करते हो। ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसकी जो मर्जी है उस वो रास्ता अख्तियार कर सकता है। लेकिन जब एक दफा किसी ने रास्ता अख्तियार कर लिया है, अब उसके लिए जैसे मुसलमान हैं उनके लिए मामला फिर मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसका हम जिक्र जो है ना वो जरा तफसील में पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है हमारे तमाम मुसलमान मुआशरों के अंदर, कि अगर एक बंदा जो है किसी मुल्क के अंदर एक कानून है, अब सारे के सारे लोग जो हैं वो आजाद हैं, लेकिन ये तो नहीं किया जा सकता कि एक बंदा चोरी करे तो उसको चोरी की इजाजत होनी चाहिए। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। कोई ज्यादती करना चाहे तो वो ज्यादती भी कर सकता है, ऐसा तो किसी भी मुल्क में नहीं होता। इसी तरह से जो दीन के अहकामात हैं उसमें जब एक बंदा एक सिस्टम के अंदर आ जाता है, अब उसके लिए जरूरी हो जाता है फिर उस सिस्टम की जो चीजें सारे लोगों के लिए जरूरी हैं वो उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। कुरान मजीद में ये मजमून जो है ये मुख्तलिफ असलूबों में, जैसे पहले बयान कर दिया कि मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। तो अब ये जो ला इकराह फिद्दीन का जो यहाँ पर जिक्र फरमाया, इसकी जो इकराह की नफी की गई है, इकराह मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि किसी को मजबूर करना किसी चीज के ऊपर, तो इससे मकसूद जो है वो क्या है, जबरे फितरी की नफी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत और गुमराही के मामले में ये तरीका अख्तियार नहीं फरमाया कि अपनी मशीयत और कुदरत के जोर से लोगों को हिदायत पर चला दे या गुमराही की तरफ हाँक दे। अगर वो ऐसा करना चाहता तो उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि वो तो मालिक है, उसी ने तो सबको पैदा किया है। बल्कि इसके मुकाबले में ये तरीका अख्तियार फरमाया कि अपने नबियों और रसूलों के जरिए उसने लोगों के सामने हक और बातिल दोनों चीजों को वाज़ेह कर दिया, और फिर लोगों को अख्तियार दे दिया, अब जो तुम्हारा जी चाहे तुम ये कर सकते हो। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़े करना था। अब ये चीज जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीजों से इनका मकसद क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वाज़े करना था कि बैसियत नबी और रसूल उनके जिम्मा सिर्फ दीन हक की अच्छी तरह वजाहत है कि लोगों के सामने उसको बयान कर दें। ये जिम्मेदारी नहीं है कि लोग लाजमी तौर पर ईमान लाएं और हिदायत का रास्ता अख्तियार करें। ये जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ ये कि वो लोगों को अल्लाह का पैगाम जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरफ भेजा है उस पैगाम को हिकमत के साथ लोगों को बयान कर दें। अब उनमें से जो ईमान लाएंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाब कर दिया उसने, और जिन लोगों ने इनकार कर दिया उनके लिए हमेशा हमेशा की नाकामी उसने रख दी। तो अब देखिए, अब इस वक्त के हवाले से मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस चीज को बयान किया कि वो कहते हैं कि ये जो आजकल हमारा वक्त है ना, हमारे मुआशरे के अंदर हम क्या करते हैं कि बाज लोग जो है ना वो इस आयत को बड़े अजीब से अंदाज से इसको बयान करते हैं, और इसका जो ये मजमून है उससे हटाकर इसको जबरे कानूनी की नफी के मानी में ले लेते हैं, और इसके मुकाबले लिए वो दलील क्या लाते हैं कि जी इस्लाम में तो इकराह नहीं है, इस्लाम में तो कोई, अल्लाह ने तो फरमाया है किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस वजह से इस्लाम के नाम से फलां और फलां बातों को वो क्या करते हैं, उसको कह देते हैं कि जी ये तो ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, बाकी बातें जो है ये तो मौलवियों ने अपनी तरफ से गढ़ी हुई हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये है जो हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर बातें होती हैं इस आयत को लेकर। तो अब इस गुरु का जो इस्तदलाल है, अगर मिसाल के तौर पर हम उसको सही मान लें, तो इसका मतलब तो ये हुआ फिर कि इस्लामी शरीयत, इसकी हुदूद और ताज़ीरात जो हैं उनसे वो बिल्कुल खाली है।
کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی جس کا جو جی چاہے وہ کر لے، نہ تو کسی کو کوئی غلط کاری کرنے پر کوئی سزا دی جائے گی، نہ اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگا دے گا، تہمت لگانے والا بھی آزاد ہے، جس کے اوپر مرضی تہمت لگا لے، کسی کے اوپر بہتان لگا دے تو اس سے بھی نعوذ باللہ وہ آزاد ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی چوری کر دیتا ہے اس کو بھی اس کی سزا نہ دی جائے، اسی طرح سے کوئی بھی کسی قسم کی وہ بغاوت کرتا ہے، ڈکیٹی رہزنی کرتا ہے تو اس پر اس کے لیے کوئی تعزیر نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی، تو یہ تو چیز عقل کے ہی خلاف ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں حدود اور تعزیرات کا ایک پورا نظام ہے اور اس کا نفاذ مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کا نفاذ کریں۔ اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ نماز نہ پڑھے یا روزے نہ رکھے اور حکومت اگر اسلامی قائم ہے تو اس میں کیا ہوگا، وہ حکومت اس کو سزا بھی دے سکتی ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے، اس یونیورسٹی کے رولز کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے اس کے لیے اس کے رولز کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ فالو نہیں کرتا تو اس کے اوپر فائن آئے گا۔ جو لوگ کسی دائرے میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ اس دائرے کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو پھر وہ قبول کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے پہلے معاہدہ کر لیا ہے۔ کلمہ اس چیز کا معاہدہ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ماننے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو، تو اب اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر مسلمانوں کی حکومت ہے، صحیح شریعت کے مطابق کوئی حکومت قائم ہے تو وہ سزا لوگوں کو دے سکتی ہے اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں گے، اور یہ چیز لا اکراہ فی الدین کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان اسلام کے خلاف بغاوت کی روش اختیار کرے تو اس کے لیے بھی اسلامی قانون کے مطابق اس کو بھی سزا دی جائے گی، اور یہ چیز بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ فتنہ اور فساد جو ہے اس کو اللہ کی زمین سے مٹانے کے لیے مسلمان اللہ کے حکم کو جب نافذ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جہاد کا معاملہ ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیات کے اندر دیکھا، تو جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو ان کے مقابلے میں جہاد کرنا یا مسلمانوں کے میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اس خرابی کو زور بازو سے روکنا، یہ چیز بھی لا اکراہ فی الدین کے منافی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک چیز کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ اس معاملے میں یہ چیز ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی بندہ کسی بھی دین پر قائم ہے اس کو ہم مسلمان اس کو دعوت ضرور دے سکتے ہیں، اور دعوت دینا مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو وہ دعوت دیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں وہ بلائیں گے ان لوگوں کو۔ لیکن اگر مسلمانوں کے پاس زور ہے یا کہیں پر ان کی بات چلتی ہے یا وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو میری بات کو بہت مانتے ہیں، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا دین چھوڑ کے تو ان کے دین میں داخل ہو جائے۔ یہاں پر ہے لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہدایت جو ہے اس کو بیان کر دیا، اس کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو اور باطل کو مکمل طور پر ایک دوسرے سے سیپریٹ کر دیا ہے، سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، دعوت دیں، ان کی مرضی ہے، وہ قبول کریں، وہ قبول نہ کریں۔ تو اب لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے بعد کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک شخص جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو اس کے بعد بھی جو اس کے جی میں آئے وہ کرتا پھرے اور کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ اب اس کے لیے ضروری ہوگا وہ اسلام کی جو حدود اور قیود ہیں ان کی پابندی کرے گا۔ تو جو دنیا کے اندر لادینی نظام چل رہے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی جو مذہب ہے نا ہر ایک کا ایک پرائیویٹ میٹر ہے، جس کی جو مرضی وہ فالو کرے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ہماری تہذیب نو جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو یہ چیز بڑے سجدج کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے، باپ اگر ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو بچے کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے ہیں، اس نو پرابلم۔ تو یہ جو چیز ہے تو اس میں کیا ہے کہ اب ہوتا کیا ہے وہاں پر کہ لوگ جو ہیں حکومت کی نافرمانیاں اگر کریں وہاں پر تو وہاں تو ان کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کریں اس کی ان کو کھلی چھٹی ہے کہ جی وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام میں مذہب کے پرائیویٹ زندگی سے مخصوص ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر مذہب کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے اس طرح سے۔
بلکہ جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو، جب اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ اصل میں کس کی حکومت ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کام کر رہی ہے تو تبھی ہم اس کو اسلامی حکومت کہیں گے، ورنہ تو نام رکھ لینے سے اسلامی حکومت نہیں بنے گی۔ جیسے کسی پارٹی کا نام اسلامی رکھ لینے سے یا اس کے نام کے ساتھ اسلام جوڑ دینے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹی یا وہ جماعت جو ہے یا وہ کوئی گروہ جو ہے وہ لازمی طور پر اسلامی بن جائے گا۔ ہاں، وہ نام ضرور اسلام کا استعمال کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق کام بھی کر رہے ہوں، لیکن بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ صرف نام رکھ لینے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے مطابق، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی جماعتیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے گروہ ہیں کہ جو ظاہری طور پر نام تو بہت اچھے اچھے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کے صریحاً منافی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے اس آیت کے آخر میں اس میں اگلے حصے میں اس میں یہ فرما دیا قد تبین الرشد من الغی۔ شاید بھائی آدھا گھنٹہ ہو گیا، 10 سیکنڈ رک جائے۔ جی بس یہ آیت مکمل کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں وقفہ لیتا ہوں۔ تو فرما دیا کہ ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو گئی۔ تو یہ جو چیز ذکر کر دی گئی ہے، اس سے بھی اس سے اکراہ جو ہے، مطلب جو زبردستی کی جو نفی تھی اس کی وجہ یہاں پر بیان فرما دی کہ زبردستی کیوں کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں، ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، ان کو مکمل طور پر واضح کر دی ہے لوگوں کے اوپر۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات بیان فرمائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنتے ہیں، اور جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کی خبر ہے۔ تو اب کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے اور نہ وہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کی خبر ہے۔ السلام علیکم۔ جی تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی